ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات دفعہ کر چکے ہیں، اس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں اسلام پہ اور سوشل ایشوز پہ. ان کا جو بیسکلی کہنے کا مقصد تھا یا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو دینی رسپانسبلٹی ہماری، جس میں فار ایگزامپل کچھ فرائض ہیں، میں جو سمجھاؤں نماز ہے، روزے ہیں وغیرہ وغیرہ، دین کہتا ہے جھوٹ مت بولو، یہ نہ کرو، تو ہم اسے پورا نہیں کرتے اور سوشل بہت سارے رسپانسبلٹی دنیا بھی پوری کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، گھر سے باہر نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا المیہ مسلم امہ کا یہ ہے کہ وہ آج تک دین اسلام کو سمجھ نہیں سکا. دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر جو اپنی فطرت ہے وہ تمام کی تمام اس دین کے اندر وہ احکامات موجود ہیں جو انسانی فطرت کے لحاظ سے پروردگار نے بنائے ہیں، یا ان کو وہ کرتے ایسس کرنے کا کام ہے. یعنی پروردگار نے چونکہ انسان کو خلق کیا ہے اور فطرت کو خلق کیا ہے. امپورٹنٹ چیز ہے فطرت، پوری کائنات، ہر شے کی ایک فطرت ہے. پانی کی فطرت ہے، آگ کی فطرت ہے، مٹی کی فطرت ہے، اسپیس کی فطرت ہے، ہوا کی فطرت ہے. اسی طرح ہر شے کی فطرت ہے، ہر جانور کی فطرت ہے. تو اللہ نے اس دین کو بھیجا ہے، اس میں تمام کائنات کی فطرتیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے دین کو سمجھو گے تو دین میں اور معاشرے میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہوگا. آپ معاشرے میں اسی طرح رہو گے جس طرح آپ کا دین آپ کو کہتا ہے. پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دین کو ہم نے سپرفیشلی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے دین از اے سیٹ آف ریچولز، رسومات ہے، اس سے آگے نہیں ہے. ایسنس کو نہیں سمجھا. چونکہ ایسنس کو نہیں سمجھا تو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے جب انسان کے ذاتی مفادات آ جاتے ہیں. اور ذاتی مفادات کا تعلق معاشرے سے، کیونکہ دین کے اندر آپ نے اپنے تمام مفادات سرنڈر کر دیے. یعنی آپ کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی، کمپلیٹ سبمیشن. اچھا، میں ایک چیز سوال سے میں ایک چیز سمجھی جو وہ یہ ہے، اب آئی ڈونٹ نو آپ اس بات کو کتنا سپورٹ کرو گے یا نہیں کرو گے، اگر غلط بات بھی مجھے نہیں پتا، آئی ایم جسٹ پٹنگ اپ اے کوشچن، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دین میں جتنی چیزیں بھی دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل نماز پڑھو، یا فار ایگزامپل وضو کرو جو دین کا ایک پارٹ ہے، یا تو پھر روزے رکھو، یا تو آپ حج کرو، جو بھی چیزیں ہم کو دین میں دی گئی ہیں وہ ساری ہمیں اس لیے دی گئی کہ ہمارے جو معاشی کام ہے، جو ہمارے دنیاوی کام ہے، اس کو اسسٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل نماز پڑھو، ٹائم مینجمنٹ کمز ان، بالکل صحیح ہے. تو اس طرح کی چیزیں کہ دین از سپورٹنگ، اگر ہم اس طریقے سمجھے ہماری دنیا کو، اور دنیا از سپورٹنگ دین. آپ کی ایگزسٹنس اس پلانٹ پہ، آپ کا وجود اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد دوسرا وجود آخرت کے بعد، وہ دونوں جو وجود آپ کے ایگزسٹ کریں گے ان دونوں کے احکامات دین میں موجود ہیں. کمال کی بات ہے، رائٹ. اب دین کو نہیں سمجھتے تو آپ کا پرابلم ہوتا ہے، معاشرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے. اگر آپ دین کو سمجھیں گے تو آپ کا معاشرہ بھی اسی طرح چلے گا جس طرح دین. یعنی کہ ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو آج کے ینگسٹرز کے بارے میں اگر بات کریں گے، وہ لوگ بھی جو آگے مطلب بڑھ رہے ہیں، یا انہوں نے کوئی ذہن میں کوئی نیا تھاٹ آ رہا ہے، یا تو کمپلیٹلی ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اگین آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ سپرفیشل ہم یا تو ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے بالکل، یا تو ہم بالکل ہی اس سائڈ پہ چلے جائیں گے جی ٹو ایکسٹینس، یو نو. تو اٹس ناٹ ان دا مڈل. اور دین کا سب سے مین پوائنٹ ہے اسلام کا ہے کہ بیلنس، میانہ روی. ہم میانہ روی نہیں کر پاتے. اور ایک اور چیز بھی کہ آپ بتا رہے تھے ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے دین کو ایک ہوا بنا دیا ہے، یہ بڑی چیز بنا دی کہ نہیں اگر دین میں تو دنیاوی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے جی، زیادہ پیسے نہیں کما سکتے، زیادہ خرچ نہیں کر سکتے. ایسی تو کوئی بات دین میں دی نہیں گئی. کوئی بات نہیں ڈیفینیٹلی. اب چونکہ میں اس پہ رمضان کے کانسیپٹس پہ بات کریں گے، سمجھا نہیں ہم نے آج تک، ورنہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جو تضاد ہم بیسکلی کانفلکٹ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. اچھا چلے، یہ جو سارا پہلے تو ہم نے بڑے سارے نارمل ڈیز کے اندر جو ہم کرتے رہے شوز میں ہم نے بڑے کانفلکٹ کی بات کی، انگر کی بات کی، ہم نے ریلیشن شپس کی بات کی ہے. اچھا جی، ہم نے دین کی ساری باتوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم واپس سے اپنے ٹاپک پر رسپانسبلٹی کو، دین کی جو ساری باتیں ہیں اس کو ہم کریں گے رمضان کے اندر، کہ انسان کی زندگی میں تضاد کیوں ہوتے ہیں، دو ایکسٹریم پر ہم زندگی کیوں گزارتے ہیں، اسلام میں جو کہا گیا میانہ روی اس کو ہم اختیار کیوں نہیں کر پاتے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ سے بھی رسپانسبل بات ہوتی ہے کہ ہمارا تو کالر ہے، پہلے ہم کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر. کیسا لگ رہا ہے آج کا آپ کو شو بہت اچھا ہے، ان فیکٹ ٹاپک بہت اچھا ہے آج کا. اچھا اپنا نام تو بتائیں، جلدی جلدی میں ایکسائٹمنٹ میں نام پوچھنا بھول گئی، نام بتائیں. میں ہیرا بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. موسم کیسا؟ اچھا ہے، مزے کا؟ جی کافی حد تک بہتر ہو گیا اب تو. چلے اب بتائیں.
अच्छा रुच, मैं ये बात करना चाहूंगी कि जैसे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आप लोग कर रहे हैं, और हमारे यूथ के साथ ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोग अगर जॉब नहीं मिल रही, एजुकेशन वाइज कैरियर अच्छा नहीं है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते हैं किसी न किसी पे। सही, ब्लेम गेम। एग्जैक्टली ब्लेम देते हैं कि हम अगर अब कामयाब नहीं हो सकते तो ये रीजन है, ये रीजन है। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहें तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो हमारा पूरा जितना सेटअप है हमारा एजुकेशन का, ये सिस्टम है, हम इंडिविजुअली उससे फाइट नहीं कर सकते। लाइक अगर कोई फेवरेटिज्म है, लाइक यूनिवर्सिटीज में आप भी पार्टी सिस्टम है या कोई ऐसी चीज है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस होती हैं वो चीजें, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती हैं, तो उसका क्या किया जाए? चलिए इस बात का जवाब देते हैं, कौन लेगा? चलिए, थैंक यू सो मच, सच अ गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हेल्प करेगा बहुत सारे यंगस्टर्स को कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल, आइदर दे आर रिस्पॉन्सिबल और समवन एल्स। अच्छा बताइए, अक्सर होता है कि एक, चलिए तो यूथ की बात करें, हम जर्नलाइज को थोड़ा लेके चलते हैं कि हमारे सब व्यूअर समझ सके उसको, कि इंसान जब इफ अ पर्सन इज फेल टू फुलफिल सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इंसान अगर फेल हो जाता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल करने के लिए, तो वो ब्लेम गेम खेलता है। ठीक है, पहला तो ये सवाल है मेरा आपसे, इसका जवाब दे दो फिर मैं कॉलर के सवाल पे आऊं। बड़ी सिंपल सी चीज है, बात यह है कि चूंकि आप अपने हिस्से का काम नहीं करते, ठीक, तो अब आपको जस्टिफिकेशन चाहिए कि आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो आप किसी को ब्लेम करते हैं, जस्ट टू जस्टिफाई इट, कि मैं गलत नहीं था, ठीक, किसी और की वजह से मेरे साथ ये हुआ, ठीक, राइट। और ये बड़ा आसान है किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी की तरफ उंगली उठाना। ये बहुत मुश्किल है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मेरी गलती थी, मैंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। असल में जिस मौजू को हम लाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में इस कॉलर का सवाल पूछ लो तुम। अच्छा, कॉलर का सवाल तो मैं पूछ रही थी आपसे। कॉलर का सवाल जो वो है सिंपल से ये है कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर नेचुरली पार्टी फेवरेटिज्म होता है, और जो पवे से बच्चा आ गया वो होगा, जो भी वट एवर द रीजन आर, किसी को मिल जाती है रिश्वत खिला दी या कुछ भी होगा, किसी को मिल जाता है आगे बढ़ने का चांस, किसी को नहीं मिलता, किसी को रिश्वत की बिना पे जॉब भी मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। बिल्कुल सही है। तो वो शख्स क्या करे, आइदर वो किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराए या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले ले या किसी को ब्लेम करे, क्या करे वो? आप किसी सिचुएशन में किस तरह एक्ट करते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी, ठीक है, राइट। एक वाकया हुआ, आपका कोई इख्तियार और कंट्रोल नहीं है कि उस वाकये को आप चेंज कर सके, रोक सके। ठीक, उसको कैसे लेना, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये कैसे लेना? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि आपके कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने रिश्वत खा के पास हो गया या उसने आपसे अच्छे नंबर ले लिए, अब आपके इख्तियार में तो नहीं कुछ करना, या तो आप स्टैंड लें इस तरह का कि आप उस शख्स को हरा सके। बिल्कुल सही है। अगर वो भी नहीं है आपके इख्तियार के अंदर, तो देन जस्ट एडजस्ट विद इट, और आप उससे ज्यादा कामयाब होकर दिखाएं किसी और तरीके से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कर सकते। ये जो मैं मौजू आज करना चाह रहा हूं, बेसिकली इस वक्त बहुत अहम जरूरत है पाकिस्तानीज को और पाकिस्तान को समझने की। सही, हम 63-64 सालों में कई साल पीछे चले गए, दुनिया की कई कौमें आगे चली गई। सिंगापुर हमारे बाद, हम तो पीछे जाते जा रहे हैं, हम तो पीछे जा रहे आगे स्टेप ही नहीं लिया जा रहा। बांग्लादेश को आज देखो कहां से कहां है, सिंगापुर को देखो, मलेशिया को देखो, अब किस जगह, चाइना को देखो आप कहां है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। काश आज का ये जुमला जो मैं कहना चाह रहा हूं हमारे नाजरीन, हमारे अवाम समझे। हर आदमी चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुशहाली हो, हर आदमी चाहता है कि उसके मसाइल खत्म हो जाए, ठीक है, किसी किस्म के भी मसाइल हो, ठीक है, शादी हो जाए, पैसे आ जाए, बच्चे औलाद हो जाए, औलाद की तरबियत अच्छी हो, मार्क्स अच्छे हो, जो भी हो, हर इंसान कामयाबी चाहता है और नाकामी से बचना चाहता है, भागता है। ठीक है, यानी इंसान दो चीजों में डिवाइडेड है। ही विल ऑलवेज गो टूवर्ड्स व्हाट ही वांट्स, यानी वो प्लेजर की तरफ जाएगा, पेन को अवॉइड करेगा। यानी कि एक इंसान सिर्फ उसी तरफ जाएगा या उसी चीज की तरफ जाएगा, उस चीज की तरफ भागेगा जो उसको जरूरत करती है, डिजायर करता है, या उसको चाहिए या फायदा है। ठीक है, और उस चीज से अवॉइड करेगा, भागेगा, यानी कि भागेगा जो उसको तकलीफ देगी या उसको परेशान करेगी या नुकसान होगा। तो यानी कि इट्स सिंपल इज दैट, आप उस चीज से भाग के जो आपको तकलीफ दे रही है उस चीज की तरफ जा रहे हैं जो आपको प्लेजर देती है। ठीक है, ये दोनों बहुत बड़े ह्यूमन मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी हैं जो मोटिवेट करते हैं इंसान को टू एक्ट, टू डू समथिंग। ये तो उसी तरह किसी इंसान के पीछे पागल कुत्ता पड़ा तो भागेगा भागेगा भागेगा, तो उसकी स्पीड और स्टेमिना खुद ब खुद बन जाएगा क्योंकि उसने अपनी जान बचा। ठीक है, खौफ, ठीक है, या फिर इंसान अमन चाहता है, हाँ, शांति चाहता है, जिस तरह प्यासे के आगे अगर पानी होगा तो पानी की तरफ भागेगा, तो उसको प्यास उसकी बुझाएगा। अब ठीक है, मसला ये है कि चूंकि हम
یہ دو موٹیویٹنگ فیکٹر ہماری زندگی میں ہے. تو جہاں ہمیں پلیزر نہیں ملے گا ٹھیک وہاں جو ڈیوٹی ہمیں سر انجام دینی ہے وہ ہم نہیں انجام دے سکتے. تو جہاں ہمیں پلیزر نہیں ملے گا وہاں ہم اپنی ڈیوٹی کو سر انجام نہیں کر پائیں گے. یہ ایک چیز ہے, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ایک کالر کے بعد ہمارے ساتھ ہماری پیاری سی ریگولر کالر کون ہوں گی؟ نتاشا. نہیں, رمشا. رمشا. آپ کو رمشا کا نام نتاشا کب سے لگنے لگا؟ چلے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے رمشا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ حیدرآباد گئی نہیں گئی؟ نہیں پہنچی. نہیں. اچھا چلو بتاؤ کیا کہو گی ریسپانسبلٹی کے بارے میں؟ ٹاپک ریسپانسبلٹی ہے تو تم بتاؤ. میں وہی ابھی سوچ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے. سر نے وہی بات کی نا, جس طرح چائنا اور یہ دوسرے کنٹریز بڑھ گئے, ہم بڑھنا ہی نہیں چاہتے نا. میں سوچ رہی تھی نا, کچھ دن پہلے پڑھ رہی تھی کہ لائک چائنا لائک 2060 تک چائنا وڈ بی دا فرسٹ ڈیولپ کنٹری ان دا ورلڈ. ہاں وہی, اور ہمارا اور ان کا انڈیپینڈنس ساتھ ہی ہوا تھا. یہ بات ہوتی ہے موٹیویشن کی, یہ بات ہوتی ہے نیشنلزم کی, کہ آپ اپنی کنٹری کو کتنا اون کرتے ہیں. اور بتاؤ کچھ ہے کوئی ایسی رسپانسبلٹی تم بھاگ رہی ہو اپنی زندگی میں؟ سچ سے بتانا. بھاگ نہیں, انجینئرنگ کی کوئی رسپانسبلٹی لے رہی ہو؟ انجینئرنگ کی نہیں, وہ نہیں لی ابھی تک. نہیں لی نا, تو وہ رسپانسبلٹی کو اپناؤ. چلو وہ رسپانسبلٹی کو اپناؤ. تھینک یو سو مچ فار سچ اے سویٹ کال. اور بڑی اچھی بات کی کہ انڈیپینڈنس ان قریب آس پاس ہی ہوئی ہے اور وہ اتنی آگے بڑھ گئی, ہم وہاں پر ہیں. تھینک یو سو مچ فار. سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم جو چیز ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں, ہر آدمی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے اور کامیابی چاہتا ہے. ہر عمر کا آدمی, ہر پیشے کا آدمی, مرد عورت سب. ٹھیک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی پرابلم ہے تو آپ چاہیں گے کہ وہ اسٹیٹس کو چینج ہو جائے. ٹھیک. یعنی چینج چاہتے ہیں آپ نا, رائٹ, فرام بیڈ ٹو گڈ. ٹھیک ہے, تو آپ ایک چینج چاہتے ہیں. اب آپ کا چینج اس وقت تک چینج نہیں ہوگا جب تک آپ چینج نہیں ہوں گے. اچھا جی, جو چیزیں اپنی زندگی میں چینج کرنا چاہتے ہیں وہ تب تک چینج ہوتا ہے, ہم خود چینج نہیں ہوں گے. وی آر دا روٹ کاز. وی آر دا روٹ کاز. اچھا, اب آپ کیسے چینج ہوں گے؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ somebody else is responsible for my life. آپ کیسے چینج ہوں گے, یہ ہے $1 ملین سوال. اس کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد. سو یو ڈونٹ گو اینی ویئر بیکاز اس کا جواب ہے اس بریک کے بعد. سو اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اور مجھ سے زیادہ بے صبر اس وقت کوئی نہیں ہوگا, میں بہت زیادہ بے صبری ہو رہی ہوں. آپ بتائیں کہ انسان اپنے آپ کو کیسے چینج کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو اس وقت چینج کر سکتا ہے جب وہ سمجھے کہ وہ اپنی زندگی کو خود رن کر رہا ہے. یعنی کہ جب وہ ریسپانسبلٹی ٹیک کرے. ٹھیک ہے, وین دا پرسن ٹیک دا ریسپانسبلٹی. لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو گھوڑا آپ کے کنٹرول میں ہے. صحیح. اگر لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو گھوڑے کی مرضی جہاں جانا چاہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آج کا موضوع اس لیے میں چاہتا تھا کہ آج ہم ڈسکس کریں کہ جب تک ایک فرد کے اور ایز اے نیشن ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی خود اپنے ہاتھوں میں لینی ہوگی, تب تک ہم چینج نہیں ہوں گے. جب ہم چینج نہیں ہوں گے تو ہم اپنے پرابلم سے باہر نہیں نکلیں گے. ہم اپنے ڈیزائر ریزلٹ نہیں پا پائیں گے. ڈیزائر ریزلٹ نہیں, اپنے پرابلم سے نہیں نکلیں گے. ہمارے مشکلات اب ہمیں عادت سی ہو گئی ہے. جب ہم چھوٹے تھے, چھوٹے سے تھے تو ماں باپ نے ساری ذمہ داریاں قبول کی. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ذرا سے بڑے ہوئے تو امتحان کے بعد اماں بیٹھی اور اماں نے امتحان میں ساری محنت کروائی. ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ یا تو اماں نے تو کہ ٹیوشن ٹیچر کو جاننا میرا بیٹا فیل تمہاری وجہ سے ہوا ہے. کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسا مل گیا کہ جس نے آپ کی معاونت کی, رسپانسبلٹی آپ کے کندھوں سے اٹھا لی. ٹھیک ہے. اب آپ عادی ہو گئے کہ جی مجھے کوئی نہ کوئی سہارا ملے گا زندگی میں, تو لوکنگ فار شولڈرز. اور وہ شولڈر جب آپ کو ملتا ہے, مگر جب ڈیزائر ریزلٹ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس شولڈر کو بلیم کرتے ہو کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا. یا تم نے یہ نہیں کیا اس وجہ سے ہی ہوا, یا تو تم نے کیا جس وجہ سے ہی ہوا, یا تمہیں جو کرنا چاہیے تھا تم نہیں کیا اس وجہ سے ہی ہوا. یعنی کہ انسان پوری زندگی, بڑی اسٹرینج سی بات ہے, بڑی شاکنگ سی بات ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی لوگوں کی ڈپینڈنسی میں گزارتے ہیں, ان کے ڈیسیجنس کے لیے ہم ان کے ڈیسیجن کے لیے کام کرتے ہیں. یا تو وہ ہمارے لیے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں, یا تو ہم نے جو ڈیسیجن لیا ہوتا ہے اس میں ہمارے اسسٹنٹ کر رہے ہیں, انکریج کرتے ہیں, ہمیں ری انفورس کرتے ہیں. اور جب وہ نہیں ہوتا ہے تو ہم نے زندگی میں تو کوئی رسپانسبلٹی لی نہیں ہوتی ہے, تو ہم آخر میں انہیں کو بلیم کرتے ہیں. تو اب فارمولا کیا ہے؟ فارمولا یہ ہے
کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں پریشانیاں ختم ہو جائیں.